أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ محترم حاضرین جمعہ، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور یہ نصیحت ہے جو ارشاد فرمائی گئی ہے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے بجز اس صورت میں کہ تم اللہ کے فرما بردار اور اس کے مطیع۔ یہ بات قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے تذکرے میں ارشاد فرمائی گئی۔ یہ وہ نصیحت ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اور انہوں نے اپنی اولادوں کو، یہاں تک کہ یہ نصیحت قرآن مجید میں ایز اٹ از جیسا کہ حضرت ابراہیم نے اپنی اولادوں کو کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس نصیحت کو ہمارے سامنے رکھا ہے۔ اور یہ نصیحت ایک پیغام ہے مسلمانوں کے لیے، اور یہ نصیحت ایک دعوت عمل ہے ان لوگوں کے لیے جو اس دین کے ماننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتا ہے اور ایک حقیقت سے ہم اور آپ کو روشناس کراتا ہے، اور وہ موت کی حقیقت۔ دنیا میں انسان جس چیز سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ زندگی، اور زندگی کے لیے وہ تگ و دو کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، گھر بناتا ہے، شادیاں کرتا ہے، اولاد پیدا کرتا ہے، اور نسل کی اور گویا کہ اپنے کاروبار کی کوشش کرتا ہے۔ یہ سب اس لیے ہے کہ اس کو زندگی میں آسانی اور زندگی میں ایک سربلندی اور قوتیں عطا ہوں۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ زندگی، جس قدر انسان زندگی سے محبت کرتا ہے، زندگی اس قدر ہی بے وفا ہے۔ زندگی وفا نہیں کرتی، اور موت کا فرشتہ جب اس کا وقت آتا ہے تو وہ آ جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں بات ارشاد فرمائی گئی فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهَا فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، کہ جب وہ وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر آتا ہے تو نہ تو ایک گھڑی کی مہلت انسان کو ملتی ہے، اور نہ ہی ایک گھڑی اس کی تقدیر میں آگے بڑھائی جاتی ہے۔ تو سب سے بنیادی حقیقت جس پر قرآن مجید اور اس پر انبیاء علیہ السلام اور جس پر شریعت اسلامیہ سب سے زیادہ روشنی ڈالتی ہے وہ آخرت اور موت کی زندگی، موت کے بعد ہونے والی زندگی۔ لیکن ہم اور آپ اپنی زندگیوں میں اور اپنے گویا کہ روزانہ کے جو معمولات ہیں اس میں غور کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم زندگی کی جد و جہد، زندگی کی کوشش، زندگی کے لیے بہت کچھ قوتیں اور صلاحیتیں صرف کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ تم میں سے کسی کو اس وقت تک اسی صورت میں موت آئے کہ وہ مسلمان، اللہ کا مطیع اور فرمانبردار۔ گزشتہ ہفتے ایک بات میں نے ایک سوال آپ سامنے رکھا تھا، اور وہ یہ تھا کہ زندگی میں، یعنی جو اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، اگر ہم اس کو 24 گھنٹوں میں تقسیم کرتے ہیں تو 3 گھنٹے بمشکل ایسے ہیں جس میں ہم نمازیں ادا کرتے ہیں۔ بقیہ 22 اور 21 گھنٹے کی زندگی ہم کس طریقے سے گزاریں کہ وہ اللہ کے مطیع اور فرمانبردار ہم اللہ کے یہاں تصور کیے جائیں۔ تو وہ 21 گھنٹے کا شیڈیول کیا ہے؟ تو آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں ان 21 گھنٹوں پر، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ان 21 گھنٹوں کی زندگی کے متعلق بھی تفصیلی علم ہمیں عطا کیا گیا ہے۔ اسی کو شریعت کہا جاتا ہے۔ شریعت نام ہے اس تفصیلی علم کا جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور وہ پوری زندگی پر محیط۔ نماز اس میں سے ایک عبادت کا ایک بنیادی مغز ہے، لیکن باقی زندگی جو انسان کی ضروریات میں سے ہے، کھانا ہے، پینا ہے، گھر میں اپنی اولاد کی تربیت کرنا ہے، اپنے بیوی کے حقوق ادا کرنا ہے، اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا ہے، اپنے مال کے حقوق ادا کرنا ہے، اپنی جان کے حقوق ادا کرنا ہے،
اس طریقے سے کہاں سے کمانا ہے، کس پر خرچ کرنا ہے، کفالت میں جو لوگ ہیں ان کے کیا حقوق ہیں، تعلیم کے کیا مسائل ہیں ان کو کس طریقے سے حل کرنا ہے۔ اس طریقے سے یہ تمام زندگی کے جو لازمی اجزاء ہیں ان میں قرآن مجید اور احادیث رسول سے جو رہنمائی اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، ان رہنمائیوں کے عین مطابق زندگی گزارنا یہ عبادت ہے۔ اس کو قرآن مجید میں صبغۃ اللہ کہا گیا، صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغۃ، اللہ کے رنگ اختیار کرو، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ اللہ کے رنگ میں رنگ جانا، اور اللہ کا رنگ کیا ہے اس کو اس حدیث سے ہم سمجھ سکتے ہیں جس میں 3 بنیادی باتیں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ من رضی باللہ ربا، کہ جو اس نے اللہ کو اپنا رب مان کر جو راضی ہوا، وبمحمد نبیا، اور اس نے محمد کو نبی مان کر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہوا، وبالاسلام دینا، اور اس نے اسلام کو ایک طریقہ حیات کے طور پر قبول کیا، یعنی زندگی کا جو طریقہ زندگی گزارنے کے اور زندگی میں تمام ضروریات اور تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے جو چیز ہمیں اللہ نے عطا فرمائی ہے وہ یہ دین حکیم۔ اس میں زندگی کے تمام مسائل کا حل اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بیان فرما دیا۔ تو زندگی کا کوئی جز اسلام سے خالی نہ رہے۔ ہمارے گھر کے جو حالات ہیں اس میں بھی اسلام ہو، اخلاقیات ہو، اگر ہم چھوٹوں سے بات کریں تو اس میں شفقت کا معاملہ ہو، بڑوں سے بات کریں تو ادب کا معاملہ ہو، اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، اپنی صلاحیتوں کو ضائع نہ کریں، اپنی قوتوں کو ضائع نہ کریں، اور وہ وقت جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیکھے، وقت جو ہے وقت کی بہت اہمیت ہے، اسی لیے یعنی بہت ساری زبانوں میں وقت کی بہت قدر کرنے کے ایگزامپلس ہمیں ملتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے دا ٹائم از دا ریئل جج، وقت ہی صحیح فیصلہ کن قوت بنتا ہے۔ ابھی اس وقت ملت اسلامیہ کے نوجوانوں کی جو صورتحال ہے وہ اپنے وقت کے متعلق اس معاملے میں غور کریں کہ وہ اپنا وقت کہاں صرف کر رہے ہیں۔ رات کا وہ کتنا بڑا وقت ہے جو نکڑوں پر، وہ چوراہوں پر، وہ چائے پینے میں، وہ گٹکا کھانے میں اور ڈسکشن کرنے میں گزار رہے ہیں۔ یہی نوجوانوں کا ایک طبقہ وہ بھی ہے جو غزہ کے اندر اللہ کے دین کے لیے اپنے جان و مال، اپنی جانیں اور بچے اپنے خون بہا رہے ہیں اور اپنی قربانیاں دے رہے ہیں۔ تو ہم میں اور ان میں کتنا بنیادی فرق کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی تھی قرآن مجید میں کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہیں موت نہ آئے بجز اس کے کہ تم اللہ کے مطیع اور اس کے فرمانبردار ہو۔ آپ دیکھیے کہ وہ طبقہ مسلمانوں کا جو اس وقت فلسطین میں ہے وہ اسلام سے اور اس دین سے کسی صورت میں دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہے، اگرچہ ان کے گھر ڈھا دیے گئے ہیں، ان کے گھروں کو تباہ کر دیا گیا ہے، خاندان کے خاندان اللہ تعالیٰ یعنی خاندان کے خاندان قتل کر دیے گئے ہیں، لیکن وہ اس دین سے اتنا محبت کرتے ہیں کہ وہ اس دین کے لیے اپنی تمام چیزیں اور اپنی تمام قربانیاں دینے کو تیار ہے، لیکن وہ اسلام سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں۔ اس کے بالکل برخلاف اور اس کے بالکل برعکس ہماری اور ہمارے نوجوانوں کی صورتحال اس وقت کیا ہے کہ وہ اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں، اپنی قوتیں جن مقامات میں اور جس طریقے سے وہ صرف کر رہے ہیں، جہاں وہ اس کو ضائع کر رہے ہیں، کل اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا محاسبہ ان کو اور ہم کو دینا ہو۔ اسی لیے اس سے پہلے کہ وہ وقت آخر یعنی جو انسانی زندگی کا جو وقت اللہ نے ہمیں دیا ہے، جو ایک امانت ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی عطا فرمائی ہے، اس زندگی کے صحیح طور پر ہم اس کو خرچ کریں اور اس آخری دن کی ہم تیاری کریں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں سب کو اکیلے اور تنہا پیش ہونا ہوگا، اور جہاں ہمیں اپنے اعمال کا حساب دیا جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اس دن تم سے ضرور اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا جو تمہیں عطا کی گئی تھی۔ یہ جوانی، یہ قوتیں، یہ وقت، یہ صلاحیتیں، یہ مال، یہ دولت، یہ ذہن اور یہ تمام چیزیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، یہ نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ روز قیامت ان نعمتوں کے بارے میں ہم سے سوال کرے گا کہ ہم نے تمہیں یہ نعمتیں دی تھیں، تم نے ان نعمتوں کا کیا کیا، تم نے ان نعمتوں کو کس قدر اللہ کے دین اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اس دین کی اشاعت اور ترویج میں لگایا، اور کس قدر تم نے ان نعمتوں کو ضائع کر دیا اور وقت کو ضائع کر کے تم اس میدان محشر میں چلے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمت سفر اور صحیح ہمارے ذہنوں کو کھولے اور ہمیں دین کے صحیح فکر اور دین کی صحیح فہم عطا فرمائے، اور ان حالات میں اس دین کے لیے اپنی جان و مال، اپنی قوتیں اور اپنی صلاحیتیں صرف کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔